ارشاد فرمایا ہے بڑھیا موت وہی ہوگی جب بندہ کلمہ پڑھ کر کے مر جائے یا یہ دعا پڑھ کر کے سوئے اور مر جائے. کیا اس کے علاوہ بھی ایک راستہ بڑھیا مرنے کا ہے, اسی لیے اس کو بیان کر رہا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. کس کو نہیں آ رہی؟ سب کو آ رہی. اس حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے سوئے اور مر جائے اس کی موت فطرت پر ہوگی, دین پر ہوگی, اسلام پر ہوگی. اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہی روایت ہے, لیکن ایک لفظ اس میں زائد ہے. حضور نے فرمایا تم فطرت پر تم مرو گے, اللہ تمہارے لیے جنت میں مکان بھی بنائے گا. بولو تو یہ دعا پڑھ کر کے اگر لے کے اور مر گئے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ زور سے بول, زور سے. بھلے تم کو یہاں پر 200 اسکوائر فٹ کا مکان نہ ملا ہو, وہاں جتنا بڑا گھر ملے گا, جتنا زمین سے لے کر آسمان تک ہے اتنا لمبا چوڑا انشاءاللہ گھر آپ کو دے گا. اس سنت پر اگر تم عمل کیے اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مر گئے تو اتنا بڑا مکان. اور وہ یہاں نہیں کہ کبھی جو ہے آندھی چلے گی, زمین بھوکم آئے گا, زلزلہ آئے گا تو یہ جنا ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا. جس کو اس کی خواہش ہے اس دعا کو پڑھے. چلو یاد کر لو, میں پڑھ دیتا ہوں, میرے ساتھ پڑھو. اللہم اسلمت نفسی الیک. سناؤ. اللہم اسلمت نفسی الیک. پڑھو میرے ساتھ پڑھو. اللہم نفسی اسلمت نفسی الیک. اللہم اسلمت نفسی الیک. تو سناؤ جب سے وفوضت امری الیک. اب آگے گاڑھا ہے بھیا, لکھوا لینا, اس کے بعد رب کر دینا. آگے سب گاڑھا مسئلہ ہے, آسان ہے نا. میں آپ کو اس طریقے سے کہلوا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ تم لوگوں میں سے کسی ایک کے دل میں بات پیدا ہو جائے کہ آج میں یہ سنا رہا ہوں, کل سے وہ عمل کرے. اگر کسی ایک نے آج اس جلسے کی اس ایک بات پر عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا جتنا بھی خرچہ محلے والوں نے کیا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. شرط یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی آج سے وعدہ کرے کہ ہم کریں گے. ہم سے وعدہ مت کرنا, اللہ سے وعدہ نا, خاموشی میں اپنے اللہ سے وعدہ. ہم سے تو وعدہ کر رہے ہو, دور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن فرض کی نماز میں آج تک کیوں نہیں گئے؟ ہم سے وعدہ مت کرو, اللہ سے وعدہ کرو. اور خاموشی میں, تنہائی میں, دل میں اللہ کو موجود مان کر کے وعدہ کرو. کچھ تم جانو اللہ جانو. میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی تو یہی حدیث کتاب الدعوات میں بھی ہے, لیکن بخاری کی کتاب التوحید میں جب یہ حدیث آئی ہے تو وہاں پر ایک جملہ حضور کا زائد ہے, اور وہ یہ ہے وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا. پہلے جملے میں یہ ہے کہ اگر مرے تو دین پر مرو گے, اور حضور فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَبْتَ, اگر نہ مرے اور صبح اٹھ گئے تو پھر خالی ہاتھ نہیں رہو گے. أَصَبْتَ أَجْرًا, تم خالی ہاتھ نہیں اٹھو گے. مرو گے تو اللہ جنت دے گا, اگر زندہ رہے اور اٹھ گئے تو اللہ تم کو ثواب اور نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ. مر گئے تو جنت, اٹھ گئے تو نیکی ہے, ثواب ہے, بھلائی. دونوں ہاتھ میں رکھ دو. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں تقریر 30 سال سے چھوڑ چکا ہوں.